السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ کا نسب نامہ پادری امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کابل کے بادشاہ فروخ شاہ کے خاندان سے تھے۔ کابل کی لڑائی میں آپ کے مورث اعلیٰ نے شہادت پائی۔ آپ کے دادا حضرت قاضی شعیب فاروق ماں 3 لڑکوں اور سامان کے لاہور تشریف لائے۔ لاہور سے قصور تشریف لے گئے۔ ان کو کوتوال کا قاضی مقرر کیا گیا۔ وہ کوتوال میں رہنے لگے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ جمال الدین سلیمان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی کرسم خاتون مولانا وجیہ الدین کی دختر تھی۔ آپ کے بڑے بھائی کا نام اعزاز الدین محمود ہے۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت نجیب الدین متوکل آپ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ آپ کی بہن کا نام حاجرہ ہے جو جمیلہ خاتون کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ نے 575 ہجری میں اس عالم کو زینت بخشی۔ رمضان کے چاند میں شک تھا۔ ایک بزرگ وہاں مقیم تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ روزہ رکھا جائے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قاضی آپ کے والد کے یہاں ایک بچہ ہوگا، اگر اس نے دودھ پیا تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی رات کو آپ کی ولادت واقع ہوئی۔ آپ نے دودھ نہیں پیا، لوگوں نے روزہ رکھا۔ آپ کا نام مسعود ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے آپ کو فرید الدین کا نام عنایت کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرید الدین لقب ہے جو بارگاہ ایزدی سے آپ کو عطا ہوا۔ آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ دہلی میں مقیم تھے۔ ایک دن خوب بارش ہوئی۔ کیچڑ کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کا شوق ہوا۔ کھڑاؤں پہنے روانہ ہوئے۔ 7 روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ روزے رکھ رہے تھے۔ آپ کا پاؤں پھسل گیا۔ آپ کے منہ میں تھوڑی کیچڑ جا پڑی۔ کیچڑ اللہ پاک کے حکم سے شکر ہو گئی۔ جب آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، اے فرید، جب کہ تھوڑی کیچڑ تیرے منہ میں پہنچی اور وہ شکر ہو گئی، اللہ پاک نے تیرے وجود کو شکر بنایا اور اللہ پاک تجھ کو ہمیشہ میٹھا رکھے گا۔ اس کے بعد آپ جہاں بھی جاتے لوگ کہتے کہ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر آتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک سوداگر بیلوں پر شکر لادے لیے جا رہا تھا۔ آپ نے اس سے شکر مانگی۔ اس سوداگر نے کہا کہ نمک ہے، شکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا نمک ہی ہوگا۔ وہ سوداگر جب منزل مقصود پر پہنچا اور بورے کھولے تو دیکھا کہ سب میں بجائے شکر کے نمک تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کا طالب ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شکر ہو جائے گی۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ملتان تشریف لائے تو پہلے اسی مسجد میں آئے۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ سے پوچھا، مسعود تم کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، کتاب نافع۔ یہ سن کر حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ نافع سے تمہیں نفع ہوگا؟ آپ نے عرض کیا، مجھے تو حضرت کی قدم بوسی سے نفع ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے اور سر نیاز حضرت قطب رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر رکھا۔ ملتان میں کچھ دن قیام کر کے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ دہلی روانہ ہو گئے۔ آپ نے بھی دہلی جانا چاہا لیکن حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے آپ کو اجازت نہ دی۔ آپ نے تعلیم جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ قطب رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ 30 منزل تک آئے۔ آپ 590 ہجری میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 15 سال کی تھی۔ تحصیل علم سے فارغ ہو کر آپ 595 ہجری میں دہلی آئے اور غزنی کے دروازے کے قریب ایک حجرہ میں رہنے لگے۔ بعد ازاں حلقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنا خاص مسلح اور عصا آپ کو عنایت فرمایا اور آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہاری امانت یعنی سجادہ، دستار اور جو کہ 10 بز 10 مجھ کو پہنچتی ہیں قاضی حمید الدین کے سپرد کر دوں گا، اور جب تم 5ویں روز وفات کے ہانسی سے میری قبر پر آؤ گے اور یہ امانت پیران تم کو پہنچا دیں گے۔ حسب فرمان حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ وہ تمام تبرکات حضرت قاضی حمید الدین اور حضرت بدر الدین غزنوی نے آپ کے سپرد کیے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ
پہنا، اس مصلی پر دو گانا ادا کیا اور اپنے پیر و مرشد کے مکان میں قیام کیا۔ پھر آپ دہلی سے ہانسی روانہ ہو گئے اور ہانسی پہنچ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ ہانسی سے سکونت تر کر کے آپ اجو دہن میں، جو آج کل پاک پتن کے نام سے مشہور ہے، رونق افروز ہوئے۔ قاضی اجو دہن آپ کا سخت مخالف تھا، لیکن اس کی مخالفت کارگر نہ ہوئی۔ آپ برابر درست و ہدایت فرماتے رہے۔ شہاب الدین ساہر کے لڑکے نے آپ پر جادو کیا، آپ نے اس کا قصور معاف کیا۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں 20 برس عالم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا، میرے پاؤں سوج گئے تھے اور خون ان سے بہتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ ان 20 سال میں میں نے کچھ کھایا ہو یا نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ طے کا روزہ رکھا، ایک مرتبہ آپ نے چلہ معکوس کیا، ایک مرتبہ آپ نے روزہ داؤدی رکھا۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کوتوال میں ملے۔ وہ جو انار لائے تھے، اس کا ایک دانہ زمین پر پڑا رہ گیا تھا۔ آپ نے وہ دانہ اٹھا کر دستار میں رکھا اور اس دانے سے افطار کیا۔ طبیعت میں انشراح محسوس ہوا۔ جب اس کا ذکر اپنے پیرو دستگیر سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ اسی ایک دانے میں تھا۔ جس زمانے میں آپ دہلی میں ریاضت و مجاہد میں مشغول تھے، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رونق افروز ہوئے اور حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں کو نعمت سے مالا مال کیا۔ جب سب نعمت پا چکے تو خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا، تمہارے مریدوں میں سے کیا کوئی نعمت پانے سے رہ گیا ہے؟ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا، جی ہاں، مسعود بابا فرید الدین گنج شکر رہ گیا ہے، وہ چلہ میں بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب آپ کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت غریب نواز نے آسمان کی طرف منہ کر کے آپ کے واسطے دعا فرمائی اور بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، اے اللہ، ہمارے فرید کو قبول فرما، اور اکمل و درویش کے مرتبہ پر پہنچا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے فرید کو قبول کیا، وہ وحید اثر ہوگا۔ آپ خود فرماتے ہیں، میں 20 برس عالم تفکر میں کھڑا رہا، بالکل نہیں بیٹھا، میرے پاؤں سوج گئے تھے اور خون ان سے بہتا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ ان 20 سال میں میں نے کچھ کھایا ہو یا نہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ طے کا روزہ رکھا، ایک مرتبہ آپ نے چلہ معکوس کیا، ایک مرتبہ آپ نے روزہ داؤدی رکھا۔ حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کوتوال میں ملے۔ وہ جو انار لائے تھے، اس کا ایک دانہ زمین پر پڑا رہ گیا تھا۔ آپ نے وہ دانہ اٹھا کر دستار میں رکھا اور اس دانے سے افطار کیا۔ طبیعت میں انشراح محسوس ہوا۔ جب اس کا ذکر اپنے پیرو دستگیر سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ اسی ایک دانے میں تھا۔ جس زمانے میں آپ دہلی میں ریاضت و مجاہد میں مشغول تھے، خواجہ خواجگان حضرت معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رونق افروز ہوئے اور حضرت قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں قیام فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب مریدوں کو نعمت سے مالا مال کیا۔ جب سب نعمت پا چکے تو خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا، تمہارے مریدوں میں سے کیا کوئی نعمت پانے سے رہ گیا ہے؟ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا، جی ہاں، مسعود بابا فرید الدین گنج شکر رہ گیا ہے، وہ چلہ میں بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اور حضرت قطب صاحب آپ کے حجرہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت غریب نواز نے آسمان کی طرف منہ کر کے آپ کے واسطے دعا فرمائی اور بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، اے اللہ، ہمارے فرید کو قبول فرما، اور اکمل و درویش کے مرتبہ پر پہنچا۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے فرید کو قبول کیا، وہ وحید اثر ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب کو ہدایت فرمائی، اسم اعظم جو خواجگان چشت میں سینہ بہ سینہ چلا آتا ہے، اسے تلقین کرو۔ آپ پر علم دونی کا انکشاف ہوا اور حجابات کے پردے اٹھ کے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کے متعلق پیشن گوئی فرمائی اور قطب صاحب سے آپ کے متعلق فرمایا، قطب بڑے شہباز کو دام میں لائے، اس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو خلعت عطا فرما کر سرفراز فرمایا۔ آپ نے 4 شادیاں کی۔ آپ کی پہلی شادی
بی بی نہریزہ سے ہوئی۔ آپ کی دوسری شادی بی بی کلثوم سے ہوئی۔ آپ کی تیسری شادی بی بی شارو سے ہوئی اور چوتھی بی بی سکر سے۔ آپ کے 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں کے نام خواجہ نصیر الدین نصر اللہ، شیخ شہاب الدین، شیخ بدر الدین، سلیمان، شیخ نظام الدین اور شیخ یعقوب۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبداللہ کاصغر سنی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی صاحبزادیاں بی بی مستورہ، بی بی شریفہ، بی بی فاطمہ۔ آپ یا حیو یا قیوم کہتے ہوئے 5 محرم الحرام 670 ہجری کو جوار رحمت میں داخل ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت بدر الدین سلیمان آپ کے سجادہ نشین ہوئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے خلفاء 50,000 سے زیادہ تھے۔